السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، آج ہم نئے لیکچر کے ساتھ پھر اکٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم فعل ماضی کے اندر کچھ چینجز لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس فعل ماضی کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ جو بنیادی قواعد ہیں، آگے فعل مضارع میں چل کر صرف ہم گردان سیکھیں گے اور بنیادی طور پر باتیں وہی رہیں گی جو فعل ماضی میں تھی، صرف فعل ریپلیس ہو جائے گا، ماضی کی جگہ پر مضارع آ جائے گا۔ اور اس لیے جتنے بھی ابھی تک آپ نے ماضی کے قواعد سیکھے ہیں، فعل، فاعل، مفعول کیسے آتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، ہم کیسے پہچانتے ہیں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، تو ان باتوں کو آپ نے کریکٹ کر کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے مضارع میں آپ کے استعمال میں آنے والی ہیں۔ اور جو چیز ہم آج سیکھیں گے یہ بھی بالکل اسی طرح سے فعل مضارع میں بھی یہ ایسے ہی ہوگی جیسے ہم ابھی سے سیکھیں گے۔ آج ہم ایک نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں، ایک دم سے آپ کے پھر وہ پرانی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ آج ہم جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بدلنا سیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کیسے بنایا جاتا ہے، پھر وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور اس پر جملہ اسمیہ والی ساری باتیں اپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے چند عربی کے جملے لے لیتا ہوں، پھر اس میں سے ہم نکالیں گے کہ ہم جملہ اسمیہ کو فعلیہ کیسے بنائیں گے، فعلیہ کو ہم اسمیہ کیسے بنائیں گے۔ جی، تو یہ چند ایگزامپلز میں نے آلریڈی لکھ لی ہیں، یہ تمام جملہ فعلیہ ہیں، اس میں فاعل بھی موجود ہے، اس میں مفعول بھی موجود ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانا بہت امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے اور بہت آسان ہے۔ جسٹ سمپلی آپ اس کو آسانی سے پک کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ کا جملہ بن جائے گا۔ آپ نے صرف چینج دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کا آسان ترین قاعدہ، فعل میں سے فاعل کو نکالیں اور اس کو فعل سے پہلے لے آئیں۔ فعل میں سے یعنی اس جملے میں سے فاعل کو پک کریں اور جملے کے شروع میں بٹھا دیں۔ اب ہم پہلے فیصلہ کر لیں ان سب جملوں میں فاعل کون ہے۔ آئیے اس جملے میں دیکھتے ہیں، خلق اللہ الارض، لفظ الجلالہ، اللہ اس میں مبارک، حالت رفع میں یہ فاعل ہے۔ اس جملے میں ریڈ لائن کرتا جاؤں گا جو فاعل ہیں۔ خلقناکم، اس میں فاعل کون ہے؟ اب چونکہ یہ ماضی کے پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ ہے تو اس کا مطلب اس میں فاعل کون ہے؟ چھپا ہوا ہے، اور وہ اس میں ہے نحن۔ رزقناکم، اس میں بھی سیم فاعل اس میں چھپا ہوا ہے۔ ضربوہما، ان سب نے ان دونوں کو مارا، اب اس میں یہ مفعول ہے، ان دونوں میں بھی یہ مفعول تھا، اور ضربو میں فاعل ہم چھپا ہوا ہے۔ دخلتن فی الفصل، تم سب کلاس میں داخل ہوئیں، اس میں انتن موجود ہے فاعل اس کے اندر۔ قتل المسلمون الکفار، اس میں فاعل کون ہے؟ المسلمون، حالت رفع میں ہے۔ حافظ الولدان الدرس، دو لڑکوں نے سبق یاد کیا۔ فعلت ھذا، اس میں کیا ہے؟ اس میں فاعل اس میں موجود ہے، فعلت ھذا، تم نے یہ کیا۔ دخلت النساء، اس میں النساء کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ضربت فاطمۃ، یہ حالت رفع میں، فاطمہ فاعل ہے۔ ایک اور جملہ لکھ لیتے ہیں، دخل فی المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوا، اس کے اندر بھی فاعل اس میں داخلہ میں موجود ہے، تو کیونکہ ظاہر نہیں ہے، جب ظاہر نہیں ہوگا تو پھر ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ لیکن جی اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان میں سے فاعل نکال کے شروع میں لانا ہے۔ جب ہم فاعل شروع میں لائیں گے تو جملہ کیا بن جائے گا؟ اسمیہ۔ اس کا طریقہ کیا فاعل نکالنے کا؟ جو تو ظاہر ہے اس کو اٹھا کر لائیں۔ اللہ عز و جل کا نام چونکہ اس میں ظاہر تھا تو شروع میں لگا دیں، کیا بنا؟ اللہ خلق الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ اب اس میں یہ مبتدا ہے اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہے، فعل اور مفعول یہ اب اس کا خبر ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مبتدا
معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اس وقت آپ اس جملے کو نکرہ کنسیڈر کر لیں گے، ایک چیز. دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ خبر اپنے مبتدا کو فالو کرتی ہے عدد اور جنس کے حساب سے. دیکھیں اللہ عز و جل کا نام ایک ہے، خلق کا فعل ماضی میں ایک ہی کا صیغہ موجود ہے. تو اللہ خلق الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اس جملہ اسمیہ بنانے سے ہوتا کیا ہے کہ جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ایک زور کا اسلوب پیدا ہوتا ہے. خلقناکم میں سے ہم فاعل نکالتے ہیں، تو خلقنا میں فاعل کون ہے؟ نحنو. شروع میں لے آئیں، بلکہ اس کو میں بلیک سے ہی لکھ دوں. نحنو خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا. نحنو مبتدا، خلقناکم خبر، ہم نے تم سب کو پیدا کیا. رزقنا میں سے بھی نحنو باہر آ جائے گا اور ہم اس سے شروع میں لکھ دیں گے نحنو رزقناکم. اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ ہے، اس پر سارے جملہ اسمیہ والے قواعد اپلائی ہوں گے، وہ میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گا. ضربوہما، اب ضربو میں فاعل کون ہے؟ وہ ہے ہم. اب ہم کو ہم باہر نکالیں گے، شروع میں لکھیں گے ہم ضربوہما، ان سب نے ان دونوں کو مارا. اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جملہ اسمیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ خبر اپنے مبتدا کی عدد اور جنس کو فالو کرے گی. دیکھیں یہ خلقنا جمع ہے نحنو، رزقنا جمع ہے نحنو، ضربو میں ہم، دخلتن میں اسی طرح ضمیر باہر آ جائے گی انتن دخلتن فی الفصل. انتن دخلتن فی الفصل. پھر دخل فی المسجد، اس میں سے اگر ہم فاعل نکالیں تو دخل کا ضمیر چھپا ہوا کیا ہے؟ ہوا. ہوا دخل فی المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوا. ان کی طرف آ جائیں، یہاں پہ کیا ہوگا؟ جی یہاں پہ کیا ہوگا؟ اب اس کا فاعل ہے المسلمون. اب ہم المسلمون کا پک کریں گے اور یہاں پر لے آئیں گے، ہم لکھیں گے المسلمون. جی اب المسلمون فاعل تو شروع میں لے آئے، لیکن یہ فعل اس کو فالو نہیں کر رہا. اب یہ فعل چینج ہو جائے گا، ہم فعل ماضی کی گردان میں سے جمع والا فعل اٹھائیں گے، غائب والا. چونکہ المسلمون غائب ہے، المسلمون قتلوا، المسلمون قتلوا الکفار. اب یہ اس کے ساتھ لگا دیں، المسلمون قتلوا الکفار، المسلمون قتلوا الکفار، مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا. حافظ الولدان الدرس، اس میں چونکہ فاعل ولدانی ہے، اس کو اٹھائیں شروع میں لائیں. الولدانی، اب الولدانی مثنیٰ ہے اور مثنیٰ میں ہم نے ماضی کا صیغہ چننا ہے. اب دیکھیں ماضی کا صیغہ، چونکہ دو لڑکوں نے سبق یاد کیا ہے، مسلمانوں نے مارا، تو یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جب سامنے والے کی بات ہوگی تو پھر ضمیر کی صورت میں ہوگی. تو کیا گردان بنے گی؟ حافظہ، الولدانی حافظہ، الولدانی حافظ الدرس، دو لڑکوں نے سبق یاد کیا. خبر اپنے مبتدا کو فالو کر رہی ہے، الولدانی مبتدا ہے. اس میں سے فعلت ھذا، اب فعلت ایک فاعل، اس میں سے ضمیر باہر نکالنا ہے تو کیا نکلے گا؟ انت فعلت ھذا، تم نے یہ کیا. ان میں ایک لہجہ ہے، دیکھیں فعلت ھذا، تم نے یہ کیا، انت فعلت ھذا، تم نے یہ کیا ہے. تو یہ ایک انداز ہے، ایک لہجہ بدل جاتا ہے، تاکید آ جاتی ہے. انت مبتدا، فعلت ھذا یہ خبر، ھذا یہاں پہ حالت نصب میں مفعول ہونے کی وجہ سے. دخلت النساء، اب النساء یہاں پہ لے آئیں مبتدا، یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کریں. اس کے بعد اب ہم نے خبر کی پیروی کروانی ہے، تو خبر کی پیروی کیسے ہوگی؟ دخل دخلا دخلوا، دخلت دخلتا دخل دخلنا، النساء دخلنا، النساء دخلنا.
عورتیں داخل ہوئیں. اب یہ فعل ماضی کی جو گردان ہے وہ اپنے مبتدا کو فالو کر رہی ہے. ضربت فاطمۃ ابنہا، فاطمہ نے اپنے بیٹے کو مارا. اب شروع میں لائیں فاطمہ تو ضربت ابنہا، کوئی چینج نہیں ہوگا کیونکہ فاطمہ واحد مؤنث ہے، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعل ماضی میں کیا ہے؟ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت. تو یہ طریقہ ہے جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانا. اب اس پر آپ باقی کام بھی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی انا لگا دیں، انا لے آئیں یہاں پر. انا حرف تاکید. ان اللہ خلق الارض، یقیناً اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اب اسم انا ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام مبارک، اور خلق الارض خبر انا بن جائے گی. انا پلس نحنو، انا خلقنا، انا پلس نحنو، انا رزقنا. یہ آپ قرآن پاک میں جو دیکھتے ہیں وہ اس طرح سے ہے. انہم ضربو، چونکہ ہم کی ضمیر جب نصب ہوتی ہے تو وہ ہم ہی کہلاتی ہے. ان کننا، دیکھیں انتنا کی نصب ضمیر ہے کننا. ان کننا دخل فی المسجد، ہوا پہ انہ لگائیں. انہو دخل فی المسجد. یہاں پہ آ جائیں جی. اب اس کو چینج کریں. اب آپ کے لیے یہ ساری ایک دفعہ سے پریکٹس دوبارہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ میں مٹانے لگا ہوں تاکہ ہم اس کو واضح طور پر دیکھ سکیں. انہ لگائیں گے جی کیا ہوگا؟ ان المسلمین. اب چونکہ مسلمین نے نصب ہونا ہے، ان المسلمین، ان المسلمین قتل الکفار. اب یہ اسم انو ہو گیا، قتل الکفار خبر انہ ہو گیا. یہاں پہ کیا ہو گیا؟ ان الولدین، ان الولدین، ان الولدین حافظ الدرس. یہاں پہ انت فعلت ھذا، یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ انک فعلت ھذا. اس پہ انہ لگائیں. ان النساء، چونکہ انہ کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب کر دیتا ہے. ان النساء دخلنا، یہاں پہ انہ لگائیں. ان فاطمۃ ضربت، ان فاطمۃ ضربت. تو جملہ اسمیہ کے جو ہم نے قواعد پڑھے تھے وہ سارے اس پہ اپلائی ہو جائیں گے کہ انہ بھی استعمال ہوگا، جہاں لاکنہ استعمال ہونا ہوگا وہاں لاکنہ ہو جائے گا. تو جو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانا. دوبارہ سے ریکیپ دیتا ہوں. کرنا کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں سے فاعل کو پک کرنا ہے اور اس کو جملہ کے شروع میں لے آنا ہے. اور کیا ہو گیا؟ اب مبتدا خبر بن گئی، اور خبر لازمی طور پر اپنے مبتدا کو فالو کرے گی. اگر تو مبتدا سنگل ہے، واحد ہے، اور فعل بھی واحد ہے تو وہ ویسے ہی رہے گا، کوئی چینج نہیں. لیکن اگر فاعل جمع ہے، چونکہ فعل کا تو قاعدہ ہے نا کہ اگر جمع ظاہر ہو جائے تو فعل واحد ہی یوز ہوتا ہے، تو پھر جملہ اسمیہ والا قاعدہ یوز ہوگا کہ خبر اپنے مبتدا کو فالو کرے گی. انشاءاللہ جب آپ پریکٹس کریں گے، ایکسرسائز کریں گے تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. دیکھیں کوئی بھی ہم ٹاپک، کوئی بھی لا، کوئی بھی نئی چیز جب سیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سنتے ہی، بہت سارے خیر ذہین لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سنتے ہی ان کو چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ ایک بار سنیں. ہو سکتا ہے آج سمجھ نہ آئے، کل دوبارہ سنیں، پرسوں سہبارہ سنیں. قوانین کو نوٹ بک پر لکھیے. آپ آن لائن ایکسرسائز بھی اٹیمپٹ کریں، ریٹن ایکسرسائز بھی اٹیمپٹ کریں، انشاءاللہ ضرور آئے گی. اور اللہ سے دعا ضرور مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سیکھنے میں آسانی فرمائے، میرے سکھانے میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.